اس فیصلے پہ یہ کہیں گے کہ اچھا ہے، لیکن اس پہ امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے. یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. کئی باتیں ہیں جو کہ سپریم کورٹ نے فیصلے نہیں ہوئے ابھی تک امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہے ان پہ. بات کے اوپر زور دینا چاہیے اور اس کو فالو اپ میں رکھنا چاہیے. ابھی جو آنے والی حکومت ابھی آئی ہے، انہوں نے کافی وعدے کیے ہوئے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے اسکول جو ہے وہ کسی معیار کے اوپر لے کے جائیں گے جس سے عام بچہ پڑھائی کر سکتا ہے. لیکن پرائیویٹ اسکول تو اب وہ جیسے ڈاکٹر بن گئے تھے نا جلاد قسم کے، اسی طرح پرائیویٹ اسکولوں والے بھی جلاد ہی بن گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں ابتسام نوید. ناظرین، آج پھر سے ایک عوامی سروے کی غرض سے باہر نکلے ہیں اور آج پوچھیں گے لوگوں سے کہ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے فیصلے پر ان کا کیا رد عمل ہے. اور یہ فیصلہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سکول مافیا ہے، جو والدین کا خون نچوڑ کر رکھ دیا انہوں نے، جو اتنی باری برکم فیسیں لیتے ہیں، ان پہ 20% اب کٹوتی ہوگی. پوچھیں گے لوگوں سے کہ وہ اس فیصلے پہ اپنا کیا رد عمل رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس میں امپلیمنٹیشن ہوگا بھی یا نہیں. تو آئیے ان سے بات کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ جی اللہ کا شکر. سر بتائیے گا کہ سپریم کورٹ نے ایک اور اچھا فیصلہ لیا ہے، اور خاص طور پر والدین کے لیے جو پرائیویٹ سکول ایک مافیا تھا ان کے خلاف یہ فیصلہ ہے کہ 20% فیس کم کی جائے گی. پہلے جو سفارشات تھی وہ 5% تھی، 10% تھی، لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ یہ تو صرف اور صرف ایک نام پہ دھوکہ ہوگا. 20% کم از کم جو ہے نا وہ فیسیں کم ہونی چاہیے. اس فیصلے پہ کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بہت ہی اچھا فیصلہ لیا ہے اور یہ کام بنیادی طور پہ حکومتوں کے کرنے کا ہے، لیکن کورٹ نے اس میں انٹروین کر کے بہت زیادہ ایک بہتر ڈیسیژن لیا ہے اور یہ لوگوں کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم اور ہیلتھ جو ہے یہ گورنمنٹ کی بیسک ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو پرووائڈ کرے. یہ ایک مافیا بن چکا ہے. 30 ہزار، 40 ہزار، 50 ہزار تک KG اور 1 2 3 کے بچوں کی فیس کنڈیم کرتا ہوں اس مافیا کو. لیکن یہ ہے کہ ایک دوسری سائڈ بھی ہے اس کی، وہ بھی سامنے رہنی چاہیے کہ گورنمنٹ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا تعلیم پہ خرچ کرنے کا. یعنی گورنمنٹ اتنے اسکول اور اتنے کالج، اتنی یونیورسٹیاں نہیں بنا رہی کہ جو قوم کے بچوں کو کیٹر کر سکے. اصولی طور پہ گورنمنٹ کو یونیورسٹیوں اور کالجز میں 2 شفٹیں 3 شفٹیں چلانی چاہیے اور ہر صورت میں تعلیم کو سستا کرنا چاہیے. یہ ہر شہری کا، ہر بچے کا حق ہے. اور سپریم کورٹ نے اگر اس میں جو ڈیسیژن لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از موسٹ اپریشیبل. لیکن حکومت کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کام حکومت کے کرنے کے جو سپریم کورٹ کر رہی ہے. اس فیصلے پہ یہ کہیں گے کہ اچھا ہے، لیکن اس پہ امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے. یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. کئی باتیں ہیں جو کہ سپریم کورٹ نے فیصلے نہیں ہوئے ابھی تک امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہے ان پہ. تو میں تو یہی کہوں گا کہ جسٹس صاحب کو پھر سختی سے نوٹس لینا چاہیے کیوں نہیں ہو رہا ہے امپلیمنٹ. وہ اپنے ریمارکس دیں، اس بارے میں بینچ بٹھائیں. سر اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جس طرح موبائل ٹیکس واپس آیا تھا، لیکن ساتھ ہی پیکیجز بھی اسی اماؤنٹ پہ چلے گئے تھے. انہوں نے ساتھ ہی پیکیجز کی اماؤنٹ بھی بڑھا دی تھی. حساب برابری ہو گیا تھا، ایک ہی بات ہو گئی تھی. اب یہ نہ ہو کہ امپلیمنٹیشن سے پہلے وہ فیسیں اتنی زیادہ کر دیں کہ جس میں سے 20% کٹوتی ہو کے بھی کوئی ان کو خاص فرق نہ پڑے. کان یہاں سے پکڑ لیں یا ایسے پکڑ لیں، بات ایک ہی ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں امپلیمنٹ ہونا چاہیے. کسی بھی بات کا سلوشن جو ہے وہ کہنے سے نہیں ہو جائے گا، کرنے سے ہوگا. عموماً دیکھا جائے تو تمام جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں ہی لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ اسکولوں کی کوئی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے. ابھی جو آنے والی حکومت ابھی آئی ہے، انہوں نے کافی وعدے کیے ہوئے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے اسکول جو ہے وہ کسی معیار کے اوپر لے کے جائیں گے جس سے عام بچہ پڑھائی کر سکتا ہے. لیکن پرائیویٹ اسکول تو اب وہ جیسے ڈاکٹر بن گئے تھے نا جلاد قسم کے، اسی طرح پرائیویٹ اسکولوں والے بھی جلاد ہی بن گئے ہیں. یہ فیسوں کے علاوہ جرمانے کرتے ہیں، بچوں کو تنگ کرتے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے جو ٹیچرز رکھی ہوتی ہیں نا وہ بھی اتنی قابل نہیں ہوتی. وہ بھی اگر میٹرک پاس ہیں یا FA کیا ہوا ہے تو ان کو ٹیچر رکھ لیتے ہیں. یہ میں چھوٹے چھوٹے علاقوں کی بات کر رہا ہوں، جو مڈل کلاس کے لوگ جو بچوں کو لے کے جاتے ہیں. اپر کلاس کا تو خیر مجھے نہیں بھی پتہ. تو وہ اب ٹیچریں ان سے ان کا لنچ چھین لیتی ہیں، وہ کھا لیتی ہیں. دوسرے نمبر پہ وہ جرمانہ کر دیتی ہیں، جی آپ تھوڑا سا لیٹ آئے تھے تو آپ 20 روپے جرمانہ دیں. یعنی کہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ بچوں کے لیے اچھی تو نہیں ہے نا. تو یہ جو ٹیچریں ہیں اور یہ جو ٹیچر مافیا ہے اور یہ جو اسکول مافیا ہے، یہ بہت ہی غلط کر رہا ہے. میں تو یہی کر رہا ہوں. اس بات کے اوپر زور دینا چاہیے اور اس کو فالو اپ میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اس کا پیچھا کرنا چاہیے کہ وہ کہیں اس کی آڑ میں
اور مزید ایکسٹینڈ نہ کر دیں اپنی فیسیں، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساتھ میں اس بات کو بھی ملحوظ رکھیں گے، یا انہوں نے لوگوں کو پابند بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے فیسیں زیادہ نہ بڑھائی جا سکیں. ہاں، وہ یہ انیشیٹو دے رہے ہیں کہ فیسیں زیادہ نہ بڑھائی جائے. اس کے پاس یہ آپشن نہیں ہونا چاہیے اسکولوں کے پاس. یہ آپشن جو ہے جو گورننگ باڈی ہے، جو ہماری ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ان کے پاس یہ آپشن ہونا چاہیے. جی ناظرین، آپ نے لوگوں کی رائے جانی. اسی طرح کا فیصلہ نون لیگ کی حکومت میں بھی لیا گیا تھا. میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا تھا کہ پرائیویٹ اسکول اتنی فیسیں کیوں لیتے ہیں. اس دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ لیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ امپلیمنٹیشن لازمی ہوگی. اس دفعہ لازمی اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا. آپ بھی کمنٹس میں اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام نوید کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہے اردو پوائنٹ. خدا حافظ.